بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اسلامیات کے اہم ایم سی کیوز میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو بچوں، پہلا ایم سی کیوز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ ہے۔ تو سب سے بڑا اور زندہ معجزہ جو ہے بچوں، وہ آپ کا درست جواب ہے جیم، قرآن مجید، جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں تو قرآن ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں ایک زیر اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور بچوں، جو ہے شق القمر، اس کا مطلب ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے معجزات کی بات کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے چاند کو دو حصوں میں توڑ دیا تھا اور پھر اس کو جوڑ دیا تھا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ اب نہیں ہے۔ واقعہ معراج، تو واقعہ معراج بچوں وہ سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، زمین سے پھر آسمان اور پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں پیش آیا تھا، واقعہ معراج۔ اور اس میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، ٹھیک ہے، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر کی تھی۔ اور یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ ایک براق نامی جانور تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے بیٹھ کر یہ سفر کیا تھا۔ اور اسی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو امام الانبیاء کا جو لقب ہے وہ بھی ملا تھا۔ اور واقعہ اسراء، بچوں اب نا واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، یہ جو زمینی سفر ہے اسے واقعہ اسراء کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر پھر آسمانوں تک، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کا یہ سارا واقعہ یہ معراج ہے۔ زمینی سفر جو ہے وہ واقعہ اسراء کہلاتا ہے، اور جو آسمانی سفر ہے وہ واقعہ معراج کہلاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ دونوں واقعے ایک ہی رات میں پیش آئے تھے۔ پھر دوسرا ایم سی کیوز ہے بچوں آپ کا، آسمانی کتب۔ اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، اور جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ جو ہے وہ غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر پہلی وحی جو ہے وہ 610 عیسوی میں نازل ہوئی تھی، جس میں سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی جو ہے 10 سال مدینہ میں اور 13 سال مکہ میں گزارے تھے۔ تو جو 13 سال مکہ میں گزارے تھے اس دور کو مکی دور کہیں گے، اور جو مدینہ میں گزارے اسے مدنی دور کہیں گے۔ دوسرا ہے آسمانی کتب نازل کرنے کا مقصد بنی نوع انسان کی ہے۔ تو آسمانی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کا مقصد کیا تھا؟ تو بچوں اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کی ہدایت، ٹھیک ہے، جیم آپشن اس کا درست ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ تیسرا ہے اجتماعی خیر خواہی کی صفت اپنانے سے معاشرے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اجتماعی خیر خواہی سے اپنانے سے معاشرے میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخوت کا، الف اس کا جواب ہے، یعنی بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ اس کا جو ہے آپشن الف یہ درست ہے۔ 4 ہے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کسی کو ذمہ داری سونپتے ہوئے ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے۔
تو اس کا جواب ہے بچوں دال، صلاحیت کو، ٹھیک ہے، نہ عہدے کو، نہ عمر کو، نہ قبیلے کو دیکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاحیت کو دیکھتے تھے کہ یہ کتنا قابل ہے۔ اور پانچواں ہے تقسیم وراثت سے پہلے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اب نہ کوئی کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بچوں میں یا اس کے خاندان والوں میں تقسیم کرنے سے پہلے 3 حق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا بے جواب ہے۔ اب 3 حق کون کون سے ہیں بچوں؟ ایک ہوتا ہے اس کی تدفین میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ اس کی وراثت سے ہوتا ہے۔ پھر اگر اس پر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصے جو ہیں، یہ 3 حقوق وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ 6واں ہے بچوں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے جی اس کا آپشن ہے بے، موحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عقیدہ توحید پر اب آپ کے ٹھیک ہے نا، جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اسے مسلم بھی کہتے ہیں، مگر جو پکا ایمان رکھتا ہے، کسی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اسے موحد کہتے ہیں۔ بے آپشن اس کا درست ہے۔ 7واں ہے بچوں قرآن مجید کے صفاتی نام اس کی ظاہر کرتے ہیں۔ تو بچوں اس کا جواب ہے عظمت، بے اس کا درست جواب ہے۔ 8واں ہے کتاب الآثار مرتب کی، تو اس کا جواب ہے بے، امام ابو حنیفہ نے کتاب الآثار مرتب کی تھی۔ 9واں ہے بچوں امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ کن مضامین پر مشتمل تھا؟ تو اس کا جواب ہے بے، مناجات اور دعا پر مشتمل تھا۔ 10واں ہے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ کہ اسلام سے لوگوں کا خوف، ٹھیک ہے، لوگ اسلام کے نام سے ڈرنا شروع ہو جائیں، جس طرح ابھی پچھلے دنوں مشہور تھا کہ جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ اسلام سے جو خوف آتا ہے لوگوں کو اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ تو اس کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں الف، رویوں اور سوچ کو مثبت بنانا، ٹھیک ہے، اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو صاف رکھیں، اپنے کردار کو صاف رکھیں، تو انشاءاللہ اسلاموفوبیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھے بچوں آپ کے MCQs، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔